السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. دیکھو ایک ہمارے پنجاب کے دوست ہے, جی صاحب. ان کا یہ سوال آیا ہے, رب المشرقین و رب المغربین, جو ماشاء سورہ اللہ. رحمان میں ہاں دو مشرق اور دو مغربوں کا جو بات آئی ہے اس پر غور و فکر کی جائے. اس کی ذرا حقیقت کیا ہے صاحب بتائیے. ماشاء اللہ. دیکھیے جناب حضرت قبلہ, جناب محترم, میرے عزیز پیارے جناب صوفی صاحب, ہمارے اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ رحمان میں یہ آیت جو ارشاد فرمائی ہے رب المشرقین رب المغربین سے مراد, اس سے مراد کیا ہے, یہ ان کا سوال ہے. ان کی فکر کی جانب ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم, اور کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. ترجمے تو مترجم جو ہے قرآن پاک میں, مترجموں نے ترجمے کے اندر لگ بھگ تمام ترجمے عرب اور اجمعین کے جتنے بھی ہے علماء, سب نے اس آیت کے متعلق دو مشرق اور دو مغرب سے مراد ترجمے کیے ہیں. لگ بھگ تمام جتنے بھی ترجمے والے سب نے یہی کیے ہیں, مگر ان علماء کے ترجموں کے ساتھ میں جو ہے راضی نہیں. اچھا جی صاحب, جی صاحب, میرا اختلاف ہے اس پہ. آپ متفق نہیں ہو؟ میں متفق نہیں ہوں, میرا اس پر اختلاف ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر رب المشرقین رب المغربین سے مراد جو بولا گیا ہے اس میں دو کا جملہ نہیں ہے, دو کا جملہ نہیں ہے صاحب, نہیں ہے. لیکن ابھی جیسا عربی گرامر میں مشرقین مغربین, ہاں, اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز دو میں بٹی ہوئی ہے. فطرت زاویہ دیکھو اللہ کا, ہر چیز کو دو میں تقسیم کیا ہے, ایک کے مقابلے میں دوسرے کی ضد پیدا کر کے رکھی. کیا رکھی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا یہ جملہ مشرقین اور مغربین, یہ جملہ جو ہے جمع کا صیغہ رکھتا ہے, واحد کا نہیں ہے. بات ایک ایک کی نہیں ہو رہی, کئی ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پہ بھی قرآن مجید میں جو بھی اشارات دیے ہیں, جو بھی باتیں کری ہیں, جو بھی میزان بیان کیا ہے اپنی قدرت فطرت کا, سمجھ گئے آپ. تو صاحب وہ دو علیحدہ ضد میں پیش کیا, ضد میں ہر چیز کی ضد رکھی ہے. اچھا, ہوا اڑا دیتی ہے, اس کی ضد میں زمین ڈال دی, پہاڑوں کو نہیں اڑا پاتی, زمین کہیں اڑ کے نہیں جا رہی ہے, سمجھ رہے آپ. ہاں, آگ ہے, اس کی ضد پانی صاحب, صحیح, کبھی پانی کو آگ پہ غالب کرتا, کبھی آگ کو پانی پہ غالب کرتا, ضد میں دو ہی ہے, ایک سے ہم نے دو, سمجھ رہے نا. یہ فطرت زاویہ کو دیکھے سمجھے. بہت پیاری اور بہت خوبصورت بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے یہاں پہ چار سمتوں کے نام کی بات نہیں, اللہ کو کیا معلوم نہیں کہ انسانوں کے نزدیک مغرب اور مشرق سے علاوہ اور بھی تو لفظ ہیں جس سے وہ پکارتے ہیں سمتوں کو, کہ مغرب مشرق تو انسان کہتے ہیں مگر شمال جنوب بھی کہتے ہیں, ہے نا, شمال اور جنوب بھی کہتے ہیں.
मगर ये जो मीजान है, ये जो तयशुदा मामला है, ये जो पैमाना है, लफ्जों का पैमाना, वो हम इंसानों की गरज से है, अल्लाह की फितरत पर नहीं। अल्लाह की फितरत में दो चीजें बिल्कुल अलग है एकदम, उस पर तीसरे और चौथे की गुंजाइश ही नहीं है। जिद ने बनाई है पूरी दुनिया, मर्द है तो औरत है, जिद में नर मादा, सब जिद में साफ, तीसरा चौथा नहीं है उसको। बात को समझे आप, हिजरी नहीं है ना, तो दो में रखा है, ये उसकी जिद है अल्लाह की, दो की जिद, एक के मुकाबिल में दूसरा, एक के मुकाबिल में दूसरा। तो मशरिक के मुकाबिल में मगरिब है, इसलिए मशरिकैन जमा जुमला आया, कई मशरिक और कई मगरिब। जब कई मगरिब हो गए तो पूरी रात शुरू होके खत्म होने के करीब करीब, पूरी रात शुरू होने के खत्म होने के करीब वो पूरा दायरा हद मगरिब का कहलाएगा। ये एक है, ये है उसकी खूबसूरती अल्लाह की, पूरा दायरा मगरिब का कहलाएगा। जिसे हम शाम कहते हैं वो शुरू है, और सुबह कब्ल सुबह जो होता है, कब्ल सुबह जो होता है, जो आसमानों में सियाही बनाए रखता है, करीब होता है निकलने से, दिन निकलने से करीब, वहां तक मगरिबी दायरा है, शाम से लेके वहां तक, कब्ल सुबह तक, कब्ल सादिक तक, सुबह सादिक से पहले तक। ये वो लोग फजर के जान होती है जब, तो साहब ये जो है मगरिबी दायरा है, फिर सुबह से लेके शाम होने के कब्ल ये मशरिकी दायरा है। इन दायरे के अंदर इन हदों, अभी दो हुए तो जीद हो गई, एक अंधेरे वाली एक उजाले वाली, एक रोशन और एक अंधेरा। अभी अंधेरे के सामने उजाले की जीत दी अल्लाह ने, इसमें भी दो ही है, अंधेरा और उजाला, तीसरा नहीं है कुछ, इसको समझे साहब। इसलिए उलमा के दो वाले जुमले को उड़ा के फेंक दे रहा हूं, दो मगरिब और दो मशरिक, ये निकल ही जा रहे इसमें से। है मसला दो में कई है, हर एक में कई है, हर एक में कई है ना। जैसे इसका मुराद। अब दूसरी बात, अगर शाम से तुम शुरू होते हो तो वो शाम कहलाती है साहब, वो रात नहीं कहलाती। शाम को शाम भी कहा जाता है। जब अंधेरा गालिब आता है तब रात कहलाता है, जिसमें आमेजिश होती है, दिन और रात के अंदर मिलावट होती है, उसे शाम कहते हैं। सुबह का भी यही मामला है साहब, जिसमें दिन और रात दोनों की आमेजिश होती है, वो सुबह सादिक है, उसे दिन नहीं कहते साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें अकेलापन होता है, रात में रात का सियापन अकेला होता है, तो रात कहलाती है। काली सिया होती है जो वो रात कहलाती है, वो अकेलापन है, अभी मिलावट नहीं, आप उसे रात कह सकते हैं। तो जिसमें मिलावट नहीं है साहब, उसे आप खालिस तौर पे रात कह सकते हैं या खालिस तौर पे दिन कह सकते हैं। तो ये दोनों एक एक हिस्से अलग से हुए, और सुबह और शाम ये दोनों अलग अलग हिस्से हुए। चलो, बशरी तकाजे के हिसाब से भी ये चार सिमतें निकल गई। सुबह अलग है और शाम अलग है, ये दो सिमतें और हो। दरमियान की दिन की, जिसे दिन कहते हैं फकत दूसरे पहर में, दूसरे पहर, तो साहब वो दिन कहते हैं, वो एक सिमत हो। ये तीन हो गए। अब रात में दरमियान में आओ, जब सिया हो जाती है, अंधेरा पूरा गालिब आ जाता है, तो उसे रात कहते हैं। ये चौथी सिमत निकल गई है। ये चार पहलू में
तकसीम हो गया, मगर नहीं, मगर बात बहुत बारीक है। अल्लाह तबारक तआला ने मशरिक़ैन और मगरिबैन से मुराद जो है 3-3 घंटे के जो पहलू बनते हैं, कितने बनते हैं? पहलू बनते हैं, 4 पहलू बनते हैं रात के, 4 पहलू बनते हैं दिन के। कहेंगे साहब, 4 पहलू बनते हैं और 4 पहलू बनते हैं दिन के। 8 पहलू है इसके, इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे 2 का और आखिरा 1 का मामला ही लिया। पहलू तो और भी मजीद निकलते हैं, और भी मजीद निकलते हैं। ये 8 दूनी 16 भी बनते हैं। कंपास की जरूरत है यहाँ पे। जिसका एग्रीमेंट, मेजरमेंट, डायग्राम का साइंस जिसका बेहतर होगा वो समझ सकता है बात को, कि वो 4 सिमत मारे, हर सिमत में 4 सिमत मारे, हर सिमत में 4 सिमत मारे, 16 बन गए साहब। डायग्राम गोल बना करके उसके 4 हिस्से करे कभी आप, और हर हिस्से में 4-4 के निशान लगाए तो 16 पॉइंट बनते हैं इसके बराबर के। तो 1.5 घंटे का एक लेवल बन रहा है। 1.5 घंटे का, हर 1.5 घंटे के ऊपर मिजाज और फितरत के जाविये को बदल देता है अल्लाह। क्या बात? जिस्म के अंदर कैफियत, हरारत सब बदलती है, सब चेंज होता है। साइंटिफिक होना चाहिए, बॉडी को टेम्परेचर को चेक करना चाहिए साहब। दिन का रात का टेम्परेचर भी ऐसे ही चेंज होता है हर 1.5 घंटे में। तो हर टेम्परेचर उसकी कुदरत वो कमाल की क्या है। अल्लाह बताना चाह रहा है, सिर्फ इतना सादा लफ्ज बोल के बरी हो जाना नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराना चाहता है बंदों को, अकल वालों को, ताकि अकल हैरान हो जाए। अकल हैरान हो जाए, उसे मान ले, जान ले, उसके तरफ माइल हो जाए। अरे यहां भी अल्लाह वही काम कर रहा है। तो अगर आप रिसर्च करके देखो कभी, आप रात का हो या दिन का, सुबह के बाद में 1.5 घंटे का एक टेम्परेचर टाइमिंग बना हुआ था। दूसरा टेम्परेचर जो चेंज होगा वो 1.5 घंटे के बाद ही होगा। कैफियत हाई हो या लो हो, हर टेम्परेचर की एक हद है 1.5 घंटे टाइमर है वो। तो हर 1.5 घंटे का वो टेम्परेचर जो है एक आलम है, एक सिमत है। क्या है? एक सिमत है। तो 8 सिमतें जो है उसकी रात में निकल रही है, 8 दिन में निकल रही है, इस तरह से। तो अल्लाह इस बेहतरीन निजाम कंट्रोल और सिस्टम और उसका बैलेंस का रब है। क्या बात? वो ऐसा रब्बुल मशरिकैन और ऐसा रब्बुल मगरिबैन है कि जिसने रात में 8 मगरिब बनाए और दिन में 8 मशरिक बनाए। क्या बात? इसमें ज्योग्राफिया, साइंस और तुम्हारे मेजरमेंट साइंस, डायग्राम साइंस, इसकी जरूरत है जानने की। ये सब जरूरी है अल्लाह की हैरत तक पहुंचने के बाद से। और इस पर जिसको हैरत होकर जो कायल और मायल हो जाता है, मेरे नजदीक वो बंदा काबिल फकर है कि अल्लाह के कहने के मकसद को वो पहुंच गया। अल्लाह उसी को पसंद करता है और वो चुनने का तरीका है उसका, जो काबिल होगा यहां तक रसाई करेगा। और इससे उसकी फिक्र भी साबित होती है, जाहिर होती है कि ये मेरे तरफ कितना माइल है, कितना मुतवज्जा है। जो तवज्जा रखेगा वही ये तहकीक करेगा और रिसर्च करेगा इसके ऊपर। और जो उसके रास्ते में पहल करता है, अल्लाह बेशक उसको जो है अज्र देता है, रिजल्ट देता है उसको।
تو صاحب میں 2 مشرق اور 2 مغرب کے خلاف. اچھا. یہاں پہ 8 دونوں 16 حصے ہو گئے. 8 مغرب اور 8 مشرق نکل کے آئی. ایک پہلو پوائنٹ 1.5 گھنٹے کا بیٹھا ہے. صحیح. اور آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہیں صاحب, آپ نے میٹرک کیا ہے, بہت اچھے سے پڑھا آپ نے تو اس کو. اب دوسری طرف آتے ہیں صاحب اس کے طرف. صرف یہی تک بات نہیں, صرف یہی تک بات نہیں, یہاں قلب اور دماغ کی بات کر رہا ہے. قلب اور دماغ کیسے گائے صاحب؟ دماغ کے بھی 8 گزرگاہ ہیں. دماغ کی بھی بڑی سریا, بڑی راستے 8 ہیں. قلب کی بھی 8. قلب کے 7 سریان ہیں اور 8ویں خود پورا قلب مرکب ہے, پورا وجود اس کا, وہ 8واں خود ہے. اور سریان کتنی ہے پورے باڈی میں بلڈ سرکولیشن کرنے کے لیے, آنے اور جانے کے وجہ 7. ٹھیک ویسے ہی دماغ کے اندر بھی بڑی رگیں یہ 8. دو جو ہیں ریڑھ کی ہڈی سے ملیں گے, باقی 6 3 ادھر 3 ادھر. تین حصوں میں ہے دماغ. بڑا حصہ جو ہے اس میں 3 سریان. جو چھوٹا دماغ ہے پیچھے سے ہے ادھر 2 ہے. دیکھو کر بیلنس کیلکولیشن, جتنی سائز ہے اتنا یوز ہے. ماسٹر کوڈ چھیپ ہوتی ہے حیات کی دماغ کے اندر, پیچھے کے دماغ میں, وہ بہت سیف اور محفوظ ہے. وہاں 2 ہے خالص, اس سے جو 2 نسیں نکلتی ہیں ریڑھ کی ہڈی سے ہو کے گزرتی ہے, اسی کو انگلا اور پنگلا کہتے ہیں. بیچ میں سسمنا ہے جو روح چلتی ہے اس سے, جس میں یہ ہم کو ہمارے ہی وجود کی طرف مائل کرتا ہے. کیا بات؟ یہ 2 حصے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے, دل اور دماغ, اور ان کے اپنے 2 علاقے ہیں باڈی کا, ایک رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. دل اور دماغ ان کے تابع بھی الگ الگ فنکشن ہیں. اب کیا ہے, کیسا فنکشن بنے گا اس کا فنکشن کیسا بنے گا؟ دل کے تابع کیا کیا آئے گا؟ دل کے تابع کیا آئے گا صاحب؟ کچھ حیات, علم, ارادہ, حیات, علم, ارادہ اور قدرت, یہ دل کتاب ہے. کیا آیا؟ کیا ہے یہ؟ دل کتاب آیا. علم, ارادہ اور قدرت.
ہو گیا. ہوش ایک ہوا, سماعت, بصارت, کلام, چار. یہ چار دماغ کے تابع. اچھا. یہ چار دماغ کے تابع. اور وہ تو چار بتایا میں نے وہ قلب و کتاب ہے. اب ہو گئی بات. اب ان میں دو کے اور اضافے آئیں گے. اس میں بھی اب دو کے اضافے آئیں گے. اب کیا دو اضافہ ہوگا سنیا. اب اس میں اضافہ ہوگا کہ قلب کی طرف کیا جائے گا. قلب کی طرف کیا جائے گا. قلب کس کی ربوبیت کرتا ہے؟ تو یہاں پہ جسم کیا ہے صاحب؟ جسم اور روح. جسم اور روح یہ دونوں کے طرف حاضر رہنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا, ان کی طبیعت کا خیال کرنا, یہ قلب کے تابع ہے. جسم اور روح, ہاں صاحب, دونوں کی طبیعت کا خیال کرنا ایک قلب کے تابع ہے. نفس کیا ہے صاحب؟ ابھی تو ہو گئے. ابھی ادھر آؤ. نفس اور عقل یہ دونوں کی نگہبانی, ان کی ضرورتوں کا خیال, پوری نظامت دماغ کے تابع ہے. تو صاحب اس طرح سے یہ تقسیم ہو رہے الگ الگ. یہ مشرقین کا عالم الگ اور یہ مغربین کا عالم الگ. قلب سے متعلق جو کچھ ہے وہ مغربین میں جائے گا. قلب مغربین کا حصہ ہے. قلب مغربین کا, ہاں. آگے اس نے بولا رب الشمس والقمر کیا ہے. تو یہاں پہ قلب جو ہے مثل قمر ہے, جس کا مزاج سرد ہے, تھما ہوا ہے, ٹھہرا ہوا, مثل قمر ہے. اور دماغ کا مزاج آتشی ہے, اس لیے وہ سورج شمس ہے. نفس ہمیشہ جلد بازی میں رہتی ہے, اجرت کرتی ہے, بے چین کرتی ہے, گرم مزاجی سے کام رکھتی ہے. اور عقل بے قرار کرنا, دخل کرنا, شیئر کرنا, حرکت کرنا, ریاکاری کرنا, عیاری کرنا, مکاری کرنا, یہ سارے مزاج شر کے ہیں جس پہ ٹھہراؤ نہیں ہے. جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے وہ دن ہے, اور جس میں ٹھہراؤ ہے وہ رات ہے. پورا جسم رات میں ایک جگہ آ کر قیام کرتا ہے. کیا بات, سکوت میں آ جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, اطمینان پاتا ہے سارا. رات قیام دیتی ہے, دن سفر دیتا ہے. یہ مزاج رب المشرقین اور مغربین اگر سمجھ میں آتا ہے تو عارف کے لیے کامیابی, کامرانی اور فتح ہے اس پیغام میں. اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے نہیں کہ بے معنی بات نہیں ہے, ورنہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو جائے گا, قرآن مذاق بن جائے گا. اگر ہم اسی اتنے ہلکے میں ہاتھ لیں گے اور یہ لکھ دیں گے صرف اتنا بول کے اور آگے بڑھ جائیں گے مولوی کے جیسا کہ کچھ نہیں, دو مغرب اور دو مشرق کا رب ہے وہ, دو مغرب اور دو مشرق کا رب ہے وہ. تو بھائی مغرب مشرق کے اندر کس نے انکار کر دیا تھا اس کی ربوبیت کا؟ کہ ایک نے مان لیا تھا ایک نے نہیں مانا تھا, ایسا کیا ہوا؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے.
تو یہ جملہ ان کا نااہلی کا ثبوت دیتا ہے، مولویوں کا، ترجمہ کاروں کا، مترجموں کا۔ صحیح ان کی عقلوں کو اللہ نے وہاں تک رسائی نہیں دی، صحیح یا اس حق پر وہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور دوسری بات، کئی مشرق، تمام مشرق اللہ کے ہے، تمام مغرب اللہ ہی کے ہے، یہ جو ہے یہ خبر فقط مومن کے لیے ہے۔ چلیے، کیا بات، یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ میں تجھے تمام مشرق اور تمام مغرب کی فراست، اس کی حکومت، اس کی سلطنت تیرے تابع کرنے والا ہوں، کیا بات، بس میری مرضی کی معراج کو تو پہنچ جائے مومن۔ حق، بہت بہت عقلوں کی عیاری اور مکر سے پاک ہو جا، حق اور پورا پورا ایمان لا۔ کیا لا؟ ہے، اے مومن، تو پورا پورا مومن ہو جا، پورا پورا مومن ہو جا، پورا پورا ایمان لا اللہ پر، حق بہت اور پورا پورا ایمان لا اللہ کی کتاب پر۔ یعنی ایک بار آیت جب پڑھ لیا تو اب عقل کا دخل بس ہونے دے، ہے، اس میں غوطہ لگا اور میرے منشے تک پہنچ، اور دیکھ مجھے میں کیا چاہتا ہوں اور کہاں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو دنیا کے وہ حصے میں رہتا ہے جہاں تیری کوئی پہچان نہیں، اس نشان کا کوئی وجود نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اگرچہ تو کبھی استقامت کر لیتا ہے میری راستے میں، میری راہ میں، تو الحمدللہ میں تمام مشرق اور تمام مغربوں کا مالک ہوں، جہاں تو چاہے گا وہاں تیری حکمرانیت مقرر کر دوں گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ صاحب اس میں جو ہے تحفہ پوشیدہ ہے اللہ کا، اللہ کی دعوت پوشیدہ ہے، اللہ کا انعام پوشیدہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو مقرر کی تھی، اور یہ بات، یہ حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری تھا، کیونکہ تمام کے تمام مسلمین ایک ہی روش پہ چل رہے تھے، دو 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 کا۔ اصل میں بس میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور متفق کیوں نہیں ہوں اس کی وجہ سے میں ثابت کر دیا، حق، بات بھی بتلا دی۔ اللہ کا نظریہ تنگ نہیں ہوتا، بندوں کا نظریہ تنگ ہے، اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، بندے محدود ہے، اس لیے اس کا ادراک بھی محدود، اس کا مشاہدہ بھی محدود، اس کی باتیں، اس کی فکریں بھی محدود۔ حق، تو اللہ کی جب بات ہو تو اللہ کی طرح انحد رکھ کر کے دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ یہ دعوت میں آپ لوگوں کو دے کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔